ولید صاحب یہ اس پہ آپ پہلے جواب دیجئے پھر میں اگلا سوال. میں جواب ایکچولی دیتا ہوں کیونکہ خرم صاحب نے بہت سی ایسی باتیں کی ہیں جو جواب طلب ہیں. سب سے پہلے کہ انہوں نے مجھ سے منسوب کر کے یہ کہا کہ سڈنلی کوئی اداروں میں اعتماد آ گیا ہے. میں بلکہ اس کا اپوزٹ کہہ رہا تھا جب میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دے رہا تھا اسی کیس کے حوالے سے. میں نے تو کہا ایک تو یہ قبل از وقت ہے, دوسرا میں نے یہ کہا کہ جس پیٹرن یا جس ٹریجکٹری سے یہ کیس آیا ہے, کمیشن پھر ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ, اس سے ملتے جلتے میں نے آپ کو 4-5 مثالیں دی لیکن ان کو یہ ریلیف نہیں ملی. میں نے سلمان اکرم راجہ والی مثال دی, میں نے تینوں اسلام آباد کے نیشنل اسمبلی کے حلقوں کی مثال دی ہے, کراچی کے حلقوں کی, اور یہ سب لوگ اسی پہ گئے ہیں, اسی پروسیس کے ذریعے گئے ہیں, ان کو یہ ریلیف نہیں ملی. سو اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جو سمری ٹرائل والی ہوتی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب ابھی تک ٹریبیونل میں نہیں گئے؟ نہیں, ٹریبیونل میں تو نہیں گئے, لیکن وہ میں نے کہا تھا, میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ یہ ایک سیکشن ہے جس کے نیچے اگر کوئی اتنا زیادہ ناقابل یقین چیز نظر آ رہی ہو سطح کے اوپر ہی, جس طرح مطلب اتنا تضاد ہو نیشنل اور پروونشل کے ووٹس میں جو سلمان راجہ والے کیس میں تھا, اور دیگر جو ایسی کچھ کچھ بہت سے کیسز میں ایسا ہوا ہے کہ انٹروین کیا ہے, اور یا پورا کا پورا الیکشن دوبارہ کال کر دیا ہے کمیشن نے, یا پارشلی کال کیا ہے کہ ان پولنگ سٹیشنز پہ دوبارہ کر دو. یہ بھی ڈاکٹر عارف الوی والے حلقے میں ہوا تھا 2013 میں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کچھ ایسے کیسز تھے جس میں اسی قسم کا فیصلہ آ جانا چاہیے تھا, اب تک ان میں یہ نہیں آیا, تو اس لیے یہ ایک آؤٹ لائر مجھے نظر آ رہا ہے. دوسری بات, 2015 میں جو کمیشن بنی تھی جس میں الیکشن کی ٹوٹالٹی چیلنج ہو سکتی تھی, بالکل اسی وجہ سے بنی تھی, اور میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ کیس جو ہے ہماری طرف سے اور ہمارے جو وکلاء اور جو اسٹریٹجسٹ تھے ان سے مس ہینڈل ہوا تھا. اچھا, ہاں جی, میں یہ سمجھتا ہوں اس میں کیونکہ اس بات کو اب 7 سال ہو گئے ہیں, 8 سال میری فنگر ٹپس پہ تھا. انہوں نے 3 چیزوں پہ فوکس کیا تھا. اس وقت کے قانون کے نیچے ایک فارم 15 ایک چیز کہلاتی تھی, اس کے اوپر کوئی بات ہوئی تھی, اور دوسرا تھا کہ کوئی بیلٹ پیپرز کی پرنٹنگ کہیں ہونے کا بات ہوئی تھی, اور تیسری بھی کوئی چیز تھی. اصل فوکس کسی اور طرف ہونا چاہیے تھا, وہ ان کا انفارچونیٹلی نہیں ہوا, لیکن وہ منظم دھاندلی ثابت نہیں کر سکے. ہوئی ضرور تھی, وہ ثابت نہیں کر سکے. یہ میں آپ کو رائے دے رہا ہوں. لیکن الیکشن کمیشن یہ کتنا اسٹرانگ آرگومنٹ ہے. لیکن میں صرف یہ بتا دوں, ہمارے وین ایور پاکستان تحریک انصاف لوزز اے کیس تو ہر دفعہ یہی کہا جاتا ہے کہ جی لڑنے والے ٹھیک نہیں تھے. ابھی آپ لوگوں نے پشاور ہائی کورٹ سے آپ لوگ ہارے مخصوص نشستوں پہ, اس پہ بھی پی ٹی آئی کے اندر یہی ہوا کہ جناب ہمارے وکیل تگڑے نہیں تھے. نہیں, میں اس وقت بھی حفیظ پیر زادہ صاحب ہمارے وکیل تھے. ہی واز ویری کیپیبل لائر, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. لیکن یہ تھا کہ اس کا جو 3 چیزوں پہ انہوں نے بہت زور دیا, فوکس ہونا کہیں اور چاہیے تھا. وہ دیکھیں نا, انہوں نے بھی انسٹرکشنز پہ ایکٹ کیا ہوگا, سو اسٹریٹجی ٹھیک نہیں بنی. میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دینا چاہ رہا ہوں اسی دور کا, اسی وقت کا. ایک اور صاحب تھے جو ان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں تھا, لیکن اب ان کے بیٹے حالیہ ایم این اے بنے ہیں, بڑے پرانے ویٹرن سیاستدان ہیں, اب کافی ایڈوانسڈ ایج پہ ہیں, زاہد سرفراز صاحب, فیڈرل منسٹر بھی رہے ہوئے ہیں. انہوں نے ایک کیس 13 کے الیکشن پہ فائل کیا تھا, اور وہ خود لے کے آئے تھے اور ڈائریکٹ سپریم کورٹ لائے تھے, اور خود ہی اپنی وکالت کی تھی. وہ بھی چونکہ وکیل نہیں تھے, انہوں نے کچھ پروسیجرل ایررز کیے تھے, لیکن وہ بڑا زبردست کیس تھا. اگر ایسی کوئی چیز اٹھا دی جائے اور ایسا کیس پراپرلی پریپیئر کیا جائے تو اس سے بڑی چیزیں کھل سکتی ہیں. انہوں نے, میں بتاتا ہوں کیا بڑی ذہانت سے انہوں نے وہ کیا تھا. حلقے انہوں نے چنے تھے شاید 15-20 تھے, لیکن 15-20 تعداد بہت بڑی ہوتی ہے. انہوں نے بتایا تھا کہ وہاں ووٹ کاسٹ کتنے ہوئے ہیں, اور وہ کافی سارے ان میں کراچی کے حلقے تھے اور دیگر کچھ شہروں کے بھی تھے. کہا یہ تھا کہ جی جتنے ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں, کوئی 2.5 لاکھ یا 3 لاکھ ٹوٹل ووٹس, انہوں نے کہا تھا کہ 8 بجے صبح سے لے کے شام 5 بجے تک اتنے ووٹ کاسٹ ہو ہی نہیں سکتے, فزیکلی پاسبل ہی نہیں ہے. اور انہوں نے اپنی طرف سے ایک استدعا بھی کی تھی کہ کورٹ کے اندر ایک ڈیمو کی جائے کہ ایک ووٹ کو کاسٹ کرنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے. لیکن اس میں انہوں نے جو تھوڑے سے ایررز کیے ہوئے تھے, میں کیونکہ کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا جب وہ کیس لے کے آئے, اور انہوں نے کہا سوری جی میں وکیل نہیں ہوں, تو مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا. انہوں نے پہلے ہی غلطی پکڑی. انہوں نے کہا جی کہ آپ تو پورے الیکشن کو چیلنج کر رہے ہیں, آپ نے پارٹی بنایا سارے ایم این ایز کو. انہوں نے کہا نہیں بنایا, سوری ڈسمسڈ. تو وہ ڈسمس ہو گیا. لیکن وہ انہوں نے بہت اچھا پوائنٹ پکڑا تھا. میں نے اس وقت اپنی پارٹی کے لوگوں کو بتایا, میں نے کہا جی زاہد سرفراز صاحب سے رابطہ کریں, ان سے ان کا کیس حاصل کریں, اس لائن کو پکڑیں, بجائے کہ جو آپ وہ فارم 15 اس زمانے کا اور پرنٹنگ آف بیلٹ پیپرز اور اس کو پکڑا ہے. وہ جو بھی تھا انہوں نے محسوس کیا, اس سے رزلٹ وہ نہیں ملا.
ایسی چیزیں پکڑی ہوتی اور آج بھی پکڑی جا سکتی ہیں. ایسی چیزیں پکڑ کے کوئی سپریم کورٹ جائے اور ایک اچھی تعداد حلقوں کی لے کے جائے تو پھر پورا الیکشن جو ہے. اور بائی دی وے مجھے بھول گیا تھا, میں آپ کو کہہ رہا تھا میں نے ویکینڈ پہ کوئی اخبارات پڑھے جن میں ایکچولی وہ اخبار نہیں تھے, مجھے اب یاد آ گیا کہ پورے کے پورے الیکشن کو چیلنج کرنے کے نسخے کے اوپر ایک شخص جس نے کافی تفصیل سے بات کی ہے, دیٹ از مسٹر شاہد خاقان عباسی. ان کے آپ ویکینڈ کے کچھ شوز دیکھیں, انہوں نے 1-2 اینکرز سے بات کی ہے, ان میں بھی یہ بات ہے. سو اس کیس کو میں اتنا تو ضروری نہیں ہے کہ زور دوں, لیکن الیکشن کی ٹوٹیلٹی چیلنج کرنے کی بہت سے جو ہیں ایونیوز اویلیبل ہیں اور بہت سی بے ضابطگیاں ہیں جن کو انٹیلیجنٹلی استعمال کیا جائے تو یہ صاحب. یہ ولید صاحب ایک آئی ایم ایف کی چونکہ بات ہو رہی ہے, آئی ایم ایف کی جانب سے ایک ڈیمانڈ یہ بھی آئی ہے کہ آپ این ایف سی ایوارڈ جو ہے اس کو ذرا ری وزٹ کریں جا کے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے تو اس پہ بڑی سویر ریزرویشنز آئی ہیں اس چیز کے اوپر. از دیٹ پاسبل؟ آئی ایم ایف کی ماننی پڑے گی یا نہیں ماننی پڑے گی, آپ اس کو اگنور کر دیں گے؟ اس کا تو جواب گورنمنٹ ہی دے سکتی ہے جی, لیکن یہ جو اتنا شور مچا ہوا تھا کہ جی وہ پی ٹی آئی نے خط لکھا آئی ایم ایف کو, اس کا متن جو ہے اس پہ آئی تھنک پتہ نہیں کتنے لوگوں نے غور کیا ہے. نہیں کہ اس میں تو ایسی بات ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں فائنانسنگ کے. ہم نے تو ان کو اپنے کوئی اصول بتائے تھے کہ آپ کے یہ اصول ہیں جو آپ نے خود اپنی گائیڈ لائنز میں وضع کیے ہوئے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سچویشن پہ اگر لاگو ہوتے ہیں تو ان کو ضرور لگائیں, اور تو کچھ نہیں ہے. اور دیر کین بی نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن, یہ ایک آرگیومنٹ تھی, صدیوں پرانا ایک اصول ہے یہ. تو اگر کوئی نمائندہ حکومت ہی نہیں ہے تو آپ چاہیں گے اس سے ڈیل کرنا, اور ہم نے آپ سے کوآپریٹ کیا تھا کہ آپ کو میں بیک گراؤنڈ کے طور پہ یہ بتا رہا ہوں, میں یہ بیک گراؤنڈ کے طور پہ بتا رہا ہوں. تو بہرحال جی ہم نے اس کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشنز کی بات کی تھی اور آپ کو سپورٹ کیا تھا, اور ساری بات ایک سپورٹ کا ایکسٹینڈ کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا, لیکن پھر اس کے بعد جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے. تو ابھی تک باضابطہ جواب پی ٹی آئی کے اس لیٹر کا آئی ایم ایف کی طرف سے آیا نہیں ہے, لیکن کچھ اعلانیہ باتیں جو ہوئی ہیں وہ یہی ہیں کہ جی ہم سیاسی معاملات میں جواب تو آ گیا ہے, نہیں تحریری جواب کوئی نہیں آیا, کوئی تو نہیں آیا, میں آپ کو تصدیق کر دیتا ہوں نہیں آیا. دے سیڈ کہ جی ہم انٹرنل میٹرز پہ نہیں بولتے, نہیں وہ انہوں نے کوئی اپنا کیا ہے, لیکن کوئی اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ کوئی تحریری جواب بھی آئے گا, ابھی تک آیا نہیں ہے. بہرحال میں اس بیک گراؤنڈ کو دینے کے بعد صرف یہ کہتا ہوں کہ این ایف سی ایوارڈ چونکہ ایک آئینی ترمیم کے ذریعے اس کا سارا وہ ایک آئین کی شق کے تحت وہ تشکیل ہوتا ہے, اور پھر اس میں ترمیم کر کے وہ صوبوں کو زیادہ جو ہے اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ دیا گیا, اور یہ بھی وضع کیا گیا کہ اس حصے کو کم نہیں کیا جا سکتا. یہ 18ویں ترمیم میں ہو گیا. اب اس کے اوپر بات کرنا, آئی ایم ایف نے چلیں جو کہا کہ جی ہم اکنامک معاملوں کی بات کرتے ہیں, پولیٹیکل معاملوں میں انٹرفیئر نہیں کرتے, تو یہ کیا پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے؟ دس از اے ویری سیریس کانسٹیٹیوشنل ایشو. بٹ آن دی اکنامک سائڈ ایک بات ضرور ہے, یہ ہماری گورنمنٹ کے دوران میں خان صاحب برملا کہا کرتے تھے کہ صوبوں نے اتنا شیئر لے لیا ہے کہ جی کوئی پیچھے 40-42 یا اس طرح کوئی پرسنٹ رہ جاتا ہے سینٹر کے پاس, اور 64% لے جاتے ہیں صوبے. ٹھیک ہے, تو ہم نے ڈیٹ سروسنگ ہم نے کرنی ہوتی ہے, یہ اخراجات اور انٹرسٹ اور لون ریپیمنٹ اور ڈیفینس اور اس طرح کے خرچے, ہمارے پاس کچھ سپیس ہی نہیں رہتی. تو یہ ہم تو کہہ رہے تھے اس لحاظ سے ہمارے ایک موقف سے مطابقت رکھتا ہے آئی ایم ایف کا یہ سٹانس. اچھا, یہ میں ضرور کہوں گا, لیکن اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے ہوگی.